اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی، اور اسی وجہ سے اس امت کے بڑے فضائل آئے۔ قرآن میں، حدیث میں اس امت کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب ولا عذاب۔ فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ تمہاری امت میں 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ ما کل 1,070,000، فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَثَلَاثُ حَسِيَّاتٍ مِّنْ حَسِيَّاتِ رَبِّي، اور 3 لبیں اللہ کی لبوں میں سے یہ اللہ رب العزت اس امت میں سے جنت میں ڈالیں گے۔ اب اللہ کی ایک لب کے اندر ساری کی ساری امت آ سکتی ہے، اور اللہ رب العزت 3 کا فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور اس میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں ان کی 40 صفیں ہوگی، اور اس امت کی اکیلے 80 صفیں ہوگی۔ اب یہ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس امت کی چونکہ عمریں کم ہیں تو ان کی عبادتیں بھی جو ہے وہ باقی امتوں سے کم ہیں، ہاں نمازیں ہیں، باقی جتنی عبادات ہیں وہ اس امت کی کم ہیں، لیکن وہ جو محنت ہے نا، جو انبیاء والی محنت ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس امت کے ہر فرد کو عطا فرمائی۔ اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو داعی بنایا، اور دعوت ایک ایسا کام ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے بھی منتخب فرمایا۔ اللہ خود بھی داعی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، دار السلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی محنت کو اپنے پیغمبر کے لیے بھی پسند فرمایا، اور فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرمایا ان سے کہو کہ دیکھو یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کیا راستہ ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ یہ جو راستہ ہے نا، اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہ راستہ ہے، میرے ماننے والوں کا بھی یہ راستہ ہے۔ دعوت الی اللہ، اللہ کی دین کی دعوت دینا، فرمایا اس امت کے ہر فرد، انا ومن اتبعنی، میرا بھی میرے ماننے والوں کا بھی۔ تو اس امت کے ہر فرد اس کا کام وہی کام ہے جو ہمارے پیغمبر کا تھا۔ ایک تو اللہ نے اس کو کیا فرمایا؟ راستہ فرمایا۔ راستے پر انسان جو ہے مسلسل سفر کرتا ہے جب تک کہ منزل نہیں آتی، منزل آنے تک انسان چلتا ہی رہتا ہے نا۔ کسی عذر کی وجہ سے، کسی تقاضے کی وجہ سے رک جائے تو الگ چیز ہے، ورنہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور ادعو الی اللہ، اس کے اندر بھی جو ہے وہ مضارع ہے، استمرار ہے۔ تو یہ جو دعوت والی محنت ہے نا، یہ موت تک کرنے کی محنت ہے نا۔ اسی وجہ سے جب کفار نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ
یعنی ان کو لالچ دی بہت ساری چیزوں کی، آپ یہ چاہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، یہ دنیا کی چیزوں کو سامنے کیا، تو حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا الامر۔ فرمایا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، کسی کے ہاتھ پر سورج اور چاند کا رکھ دینا ناممکن اور محال ہے۔ فرمایا جس طریقے سے یہ محال ہے کہ کسی کے ہاتھ پر چاند اور سورج رکھا جائے، اسی طریقے سے یہ بھی محال ہے کہ میں اس محنت کو چھوڑ دوں۔ الا ان یظہرہ اللہ ھذا الدین، یا تو یہ ہے کہ یہ دین سارے کے سارے عالم میں آ جائے، دنیا کا ہر انسان اللہ کے احکامات پر، پیغمبر کے طریقوں پر آ جائے، او انا اموت فی طلبہ، اور یا میں اس کی محنت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تو دعوت والی محنت پوری زندگی کی محنت ہے، چونکہ پیغمبروں کی محنت ہے، اور پیغمبروں کی محنت وہ چلے اور 4 مہینے کی نہیں ہوتی تھی، ساری زندگی کی ہوتی تھی۔ یہ جو چلہ اور 4 مہینے ہیں یہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے ہیں۔ تو اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، مقصد وہاں سے تو متعین ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تو متعین ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا اس کو مقصد بنا لیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کس کس نے اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، تو سب ہاتھ اٹھا لیں گے، لیکن اس کے بعد جب چھوٹا سا تقاضا آئے گا نا تو اس محنت کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ مقصد وہ ہوتا ہے جس کو انسان مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ اور پھر چونکہ یہ محنت پیغمبروں کی محنت ہے، انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی محنت ہے، تو اس میں مجاہدہ بھی ہے، اور اس میں مشقتیں بھی ہیں، اور اس میں حالات بھی ہیں، اور اس سب کے ہم چونکہ دارالامتحان کے اندر ہیں اور اللہ ہم سے امتحان لے رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ انسان پر حالات آتے ہیں، ہے نا؟ ان سارے کے سارے حالات انبیاء پر بھی آتے تھے، لیکن انہوں نے چونکہ اپنی زندگی کا مقصد دعوت والی محنت بنایا ہوتا تھا، تو اس محنت کے تقاضوں کو قربانی کی بنیاد پر وہ پورا کیا کرتے تھے۔ صحابہ اس محنت کے تقاضوں کو قربانی کی بنیاد پر پورا کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہم بھی اس محنت کے تقاضوں کو قربانی کی بنیاد پر پورا کرنے والے ہوں۔ اب اس میں سے جتنے بھی تقاضے ہیں نا، یہ سب کے سب جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ یہ جو زنجیر ہے نا، زنجیر، اس کی مختلف کڑیاں ہوتی ہیں، اور ان کڑیوں کو آپس میں بنا جاتا ہے، اس سے زنجیر بن جاتی ہیں۔ اور اگر اس میں سے کسی ایک کڑی کو آدمی غیر اہم سمجھ کر توڑ دے یا ٹوٹ جائے، تو یہ ایک کڑی نہیں ٹوٹتی بلکہ زنجیر ٹوٹتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اب آگے تقاضا ہے جوڑ کا، رائیونڈ کے جوڑ کا۔ یقینی بات ہے ہر آدمی کے ساتھ تقاضے ہیں، تو ہر قسم کے تقاضے ہیں، کسی کو دینی تقاضے روکتے ہیں، کسی کو دنیاوی تقاضے روکتے ہیں، لیکن ان سب کے سب تقاضوں کو غیر اہم سمجھتے ہوئے اور جوڑ کے تقاضے کو اہم سمجھتے ہوئے ہمیں جانا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو اصل میں جو ہے نا، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہ ایمان سوز ماحول ہے۔ ایمان سوز کا مطلب کیا ہے؟ جس سے ایمان جلتا ہے۔ تو اب اس ایمان سوز ماحول سے ایمان ساز ماحول کی طرف جہاں ایمان بنتا ہے،
جب انسان اپنے بڑوں کے بیانات کو سنتا ہے، ہر مجلس میں شروع سے آخر تک بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ جو انسان دور رہ کر ایک کمی آئی ہوئی ہوتی ہے وہ کمی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ پھر چلنے لگتا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، بار بار اپنے بڑوں کے پاس جانا اور بار بار ان باتوں کو سننا، اور اس کو ذہن نشین کرنا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا، میرے محترم دوستو، یہ انتہائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی سایان تبلیغ کا مقام تبلیغ سے مراکز تبلیغ کی طرف کھینچے چلے جانا اس کام کا گہرا اصول ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، ہم میں سے بعض ساتھی تو ایسے ہیں جو ماشاءاللہ 4 ماہ بھی لگائے ہوئے ہیں اور بیرون سفر بھی کیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ جاتے بھی ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں۔ بعض ساتھی ایسے ہوں گے جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے، اب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم نے تو 4 مہینے نہیں لگائے، ہم یہاں آ کے اس بات کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ تو بھائی میرے محترم دوستو، ہم سب سے اس کا تعلق ہے۔ کس طریقے سے کہ بھئی 4 مہینے لگائے ہوئے بہت سارا مجمع ہر علاقے کے اندر ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ خوب دائی قسم کا آدمی، اور اس کے باوجود وہ ایک آدمی پر محنت کرتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایک نیا آدمی ہوتا ہے اور وہ اس کے سامنے تھوڑی سی بات ہی کرتا ہے تو اس کو غیرت آتی، ہو یہ تو آج مجھے یہ بھی دعوت دینے لگا، فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ مثال کے طور اس نے 4 مہینے بھی لگائے، بہت کچھ کیا، لیکن اب بیچارے کے اندر کمی آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم نے اپنے محلوں کے اندر ان پر محنت کی اور اس کو تیار کیا، اس کو بھیج دیا، اس نے 5 دن اس ماحول میں رہا، اب اس کا چلہ نہیں لگ رہا تھا، اس کا سیروزہ نہیں لگ رہا تھا، وہ یعنی کام سے دور تھا، لیکن اس پر محنت کی، ایک نئے ساتھی نے محنت کی اور اس کے بعد وہ چل پڑا، ہے نا، 5 دن وہاں لگائے، اس کے بعد ماشاءاللہ اس کے اندر وہی جذبہ پھر آیا، اور اس کے بعد پھر قربانیاں کرنے لگا۔ اب اس کے بعد یہ ساری زندگی جتنی بھی محنت کرے گا، چلے لگائے گا، اس کے بعد بیرون کے سفر کرے گا، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا یہ سبب بنے گا، اس سب کا سب یہ کس کے حصے میں آئے گا؟ وہ نئے ساتھی کے حصے میں آئے گا جس نے اس کو تیار کیا ہوگا۔ تو ہم اپنے علاقوں کے اندر ایسی محنت کریں کہ ہمارا جتنے 4 مہینے لگائے ہوا مجمع ہے ان میں سے کوئی بھی ساتھی نہ رہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض ساتھی ایسے سوچتے ہیں کہ چلو جو ہے نا وہ ہم جوڑ میں تو نہیں جا سکتے ہیں، اب ایسا کر لیں گے یا تو یہاں مرکز آ جاتے ہیں، چلو جی یہاں پر یہ جو دن ہے یہ ہم یہاں پر گزار لیں گے، یا کوئی جو ہے سیروزے میں نکل جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ اس کا بدل ہو گیا، جوڑ کا بدل ہو گیا۔ نہیں میرے محترم دوستو، یہ غلط ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب ماشاءاللہ اسلام تیزی سے پھیلا اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد پھر ایک تو یہ ہے کہ صرف حجاز کے اندر دین نہیں رہا بلکہ دور دور تک دین پھیل گیا۔ جب پھیل گیا نا تو اس کے بعد جو لوگ حج میں جا سکتے تھے وہ تو حج میں چلے جاتے تھے، اور جو لوگ حج میں نہیں جا سکتے تھے نا، یا ان کے لیے ہر سال جانا مشکل ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جو عرفہ کا دن ہوتا تھا، جو حج کا دن ہوتا تھا، اس میں کسی ایک میدان کے اندر نکل جاتے تھے اور وہ حاجیوں کی مشابہت کرتے تھے۔ ہماری کتابوں میں ابھی بھی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی یہ کچھ بھی نہیں، یہ کسی ایک میدان میں عرفے کا حج جو ہے وہ تو الحج العرفہ، حج تو عرفے کا نام ہے، اور اس کے بعد اپنے کسی علاقے کے اندر ایک میدان میں جمع ہو جانا اور اس کے بعد حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی ثواب ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں
جو کسی بھی تھوڑے تھوڑے آزار کی وجہ سے جوڑ سے رہ جاتے ہیں. اور شیطان ہے ہر آدمی کو اپنا چھوٹا سا چھوٹا عذر وہ بڑا سا بڑا کرا دیتا ہے، اور اس کے بعد رہ جاتا ہے. جب رہ جاتا ہے تو وہ اس کا بدل کیا کرتا ہے، ابھی چلو یہیں پر جو ہے نا وہ 3 دن لگا لو یا وہ کر لو، جی میں کچھ نہ کچھ تو میں نے بھی کر لیا. نہیں میرے محترم دوستو، جو ہمیں فائدہ وہاں پر ہوگا یہاں نہیں ہوگا. یہاں سے روزے لگانا اور یہاں مرکز میں آنا، یہ تو ہم پورا سال کر سکتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بلایا ہے، اب تو بجائے اس کے ہم سب یعنی 100% 4 مہینے والے ساتھی وہ رائے گڑھ جوڑ میں شریک ہو. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم اپنے اس میں نہیں شامل ہوتے ہیں، وہاں جوڑ میں نہیں جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ ہمارے مقام پر ہمارے اندر سستی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان باقی تقاضوں سے بھی رہتا چلا جاتا ہے. بہت سارے ساتھی ہیں 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود سالانہ چلے رہ گئے. اب وہ سالانہ چلے کیوں رہے؟ ابتدا میں جوڑ کو غیر اہم سمجھا، جی اگر نہیں گئے تو کیا ہوا، ہے نا. اور اس کے بعد جوڑ چھوٹا، اس کے بعد سے روزے چھوٹے، اس کے بعد چلہ چھوٹا. اور شیطان کی جو محنت ہے وہ تدریجاً ہے، آہستہ آہستہ ہے. جیسے جو علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے مکمل دین پر عمل کر رہا ہے نا، شیطان اس کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ بھئی تو کفر اختیار کر. اس کو ابتدا میں یہ کہے گا کہ دیکھو مستحب کس کو کہتے ہیں، کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے مستحبات کو چھوڑ دو. اب جب یہ مستحب کو چھوڑے گا پھر اس کو بتائے گا کہ بھی دیکھو سنت ہی تو ہے، فرض اور واجب تو نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دو. جب اس کو بھی چھوڑ دے گا تو پھر اس کے بعد اگلی سیڑھی محنت کرے گا کہ دیکھو واجب کسے کہتے ہیں، واجب ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا اس کو بھی چھوڑ دو. پھر آگے کہے گا کہ بھئی اگر تم فرض کو چھوڑ دو گے کوئی کافر تو نہیں ہوگے، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دو، ہے نا. پھر ایک دن آئے گا اس کو کہے گا اب رہا ہی کیا، ہے نا. تو اس کی محنت تدریجاً ہے، آہستہ آہستہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ سارے کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، شیطان اس سے کہتا ہے کہ یار اگر اس مرتبہ تم ہر جوڑ میں جاتے ہو، ہر جوڑ میں یہی ترتیب ہے، اگر تم اس جوڑ میں نہ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا. تم ویسے ہی مقامی کام کر رہے ہو، تم سے روزے لگا رہے ہو، تم چلے لگا رہے ہو، تم بیرون کے سفر بھی کر رہے ہو. کہیں قوائف میں نہیں لکھا ہے کہ جوڑ میں بھی جانا ضروری ہے، اس لیے جوڑ میں مت جاؤ. اب ایک جوڑ نہیں چھٹائے گا، ایک جوڑ کے ذریعے سے ایک سوراخ اس کو مل جائے گا، اور اس کے بعد کرتے 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 پتہ نہیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جوڑ میں شرکت یعنی ہونا یہ چاہیے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی 2-3 مہینے تک ہمارے پاس نہ آئے یہ اپنا کام کر رہا ہے، ہمارا کام نہیں کر رہا. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو ہے یعنی ویسے بھی جانا چاہیے. اب جب ہمارے بڑے ہمیں بلا رہے ہیں تو اس میں تو بھرپور محنت ہو. اس کے لیے ہم اپنے ساتھیوں کو وصول کریں، اپنے ساتھیوں کو تیار کریں، ترغیب دیں، اور ایک ایسی فضا بنائی جائے کہ بھئی کسی کے لیے جو 4 مہینے لگایا ہوا ہو اس کے لیے اپنے علاقے میں ٹھہرنا ہی مشکل ہو جائے. جیسے فضا صحابہ کے زمانے میں بنا کرتی تھی. صحابہ کے زمانے میں نکلنے کے دوران ایسی فضا بنتی تھی کہ انسان کو ادھر ادھر دیکھتا تھا تو کچھ انسان حیران ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہوا، ایک میں ہی رہا. اور یہاں ہم اللہ معاف کرے ہم چونکہ بھرپور محنت کرتے نہیں ہیں تو ہر محلے میں جو رہ جانے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، جو جانے والے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہماری محنت کی کمزوری ہے. تو اس لیے جو ہے نا اپنے اس میں علاقوں میں محنت کی جائے، دعوت دی جائے، پرانے ساتھیوں کو تیار کیا جائے، ترغیب دی جائے.
اس کے اندر ہم سب شریک ہوں. ہمارے جو ساتھیوں نے 4 ماہ نہیں لگائے وہ بھی تیار کرنے میں لگے. جن کے 4 ماہ لگ چکے ہیں وہ تو خود بھی جائیں، اوروں کو بھی تیار کریں. دیکھیں نا، وہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مثال دیا کرتے تھے. ایک بس ہے، اس بس کے اندر مثال کے طور جو ہے نا سواریاں بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ بس بند ہو گئی. اب وہ جو کنڈکٹر تھا نا اس نے کہا بھئی نیچے اترو، دھکا لگاؤ، ہے نا. تو اب جو ہے نا وہ ایک سواری اٹھی، اس نے دھکا لگایا، دوسری سواری اٹھی، وہ اس نے دھکا لگایا، ہے نا. جتنے بھی 2 3 کر کے دھکے لگاتے رہیں گے نا لیکن یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ سب سواریاں اتر جائیں اور تھوڑا تھوڑا زور بھی لگا لے تو ایک دم جو ہے نا یہ گاڑی چل پڑے گی. تو وہ مفتی صاحب ایسا فرماتے تھے کہ بھئی جو ہے نا کیا ہے، ہم سب مل کر اگر جو ہے نا زور لگائیں، ہم سب مل کر جو ہے وہ 4 مہینے والے ساتھیوں کو تیار کریں جن کے 4 مہینے لگے ہوئے، اس میں ہمارے نئے ساتھی بھی لگ جائیں، اس میں ہمارے پرانے ساتھی بھی لگ جائیں، اور بھئی ایک فضا بنائی جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک تو جب ہمارا بھرپور مجمع جائے گا اور ماشاءاللہ وہاں پر مذاکروں میں شامل ہوگا تو ہمارا مقامی کام بھی اٹھے گا. جو ہمارا مقامی کام کمزور ہوتا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں دوسری باتیں زیادہ ہیں اور یہ باتیں کم ہیں. تو اگر وہاں 5 دن مسلسل ہمارے پرانے ساتھی رہیں گے اور بڑوں کی صحبت میں، تو انشاءاللہ اس سے دوبارہ جذبہ پیدا ہوگا، دوبارہ ہر ساتھی جو ہے وہ اس محنت کو کرنے والا بنے گا. اس کے لیے میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی ایک وہ تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں پر محنت کرنے والے تھے، اور ان کے ہاں ایک ایک ساتھی قیمتی تھا. ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے ہیں. اب جب ہجرت کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بھی جیسے مثال کے طور اپنا بسترا اٹھایا اور چل پڑے. جیسے ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں شب جمعہ کے لیے آتے ہیں، اپنا بسترا اٹھاتے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. بڑے یہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ آنے کا نام نہیں، تبلیغ تو لانے کا نام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 دوست تھے، ان دونوں سے کہا کہ بھئی میں بھی جاؤں گا، مجھے بھی ہجرت کرنی ہے، تم بھی تیار ہو جاؤ، اکٹھے چلیں گے. جی ٹھیک ہے. کس ترتیب سے چلیں گے؟ جی مکہ سے باہر وہ جو فلاں جگہ ہے نا، یہاں پر ہم جمع ہوں گے، اور یہاں سے چونکہ وہاں تو یعنی ماحول ہی کچھ اور تھا، تو یقینی بات ہے اکٹھے نکلنا ہی مشکل تھا. تو کہ الگ الگ نکلیں گے، فلاں جگہ پر فلاں ٹائم پر جمع ہوں گے، پھر اکٹھے چلیں گے. اب وہ ایک تو وہی رہ گیا، ایک ان کے ساتھ چل پڑا. اب جب چل پڑا اور چلتے چلتے یہ لوگ جو ہے نا وہ چلتے جب مدینہ کے قریب پہنچے ہیں تو وہ جو ہے نا ابو جہل کا رشتہ دار تھا. تو ابو جہل اپنے ایک دوسرے دوست کے سمیت ان کے پیچھے آیا اور اس کو کہنے لگا، ترغیب دینے لگا کہ بھئی چلو تم مکہ واپس چلو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے زبردستی تو کر نہیں سکتا تھا، اس کو ترغیب دینے لگا. اب وہ ترغیب دے رہا ہے کہ بھئی مکہ واپس چلو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ترغیب دے رہے ہیں کہ بھئی اب تو مدینہ آ ہی گیا، چلو مدینہ چلو. اسی دوران ابو جہل نے اس سے کہا کہ بھئی بات سنو، تمہاری والدہ نے منت مانی ہے کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے میں دھوپ سے سائے میں نہیں بیٹھوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بالوں کے اندر کنگھی نہیں کروں گی. اب وہ ہر آدمی کو اپنے والدہ سے محبت ہوتی ہے. جب اس نے یہ سوچا کہ بھئی میری والدہ نے یہ منت مانگی، ہو مکہ اور مکہ کی گرمی اور پھر مکہ کی دھوپ، اور میری والدہ نہیں بڑی، اگر میں واپس چلا جاؤں تو والدہ کی وہ جو نظر ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور وہ جب وہ بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی، بالوں کے اندر جوئیں پڑ جائیں گے، کتنی تکلیف ہوگی میری والدہ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، جی میں واپس چلا جاتا ہوں، ایک تو میری ماں کی منت بھی پوری ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا مال وہاں رہ گیا ہے، مال بھی لے آؤں گا.
واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ترغیب دینے لگے اس کو کہ بھئی بات سنو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تمہاری والدہ نے اگر منت مانی بھی ہے لیکن جب وہ مکہ کی سخت گرمی وہ اس کو ستائے گی تو خود بخود دھوپ سے سائے میں بیٹھ جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بالوں کے اندر کنگھی نہ کرنے کی وجہ سے جوئیں پڑ جائیں گے تو وہ بالوں میں کنگھی کر لے گی، تم مت جاؤ۔ اور مال کی بات کرتے ہو تو تمہیں پتہ ہے میں کتنے مال والا ہوں، آدھا مال تیرا آدھا میرا، لیکن مت جا۔ لیکن وہ اصرار کرنے لگا کہ بھی جو ہے نا مجھے جانا چاہیے، والدہ کی نظر پوری ہو جائے گی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا کہ اب یہ کسی بھی حال میں نہیں مان رہے، اب دیکھیں آپ خود سوچیں کہ اگر جیسا ہمارا ماحول ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک آدمی پر تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، ایک گشت کیا اس کو جوڑ کے لیے تیار کیا، دوسرا گشت کیا اس کو جوڑ کے لیے تیار کیا، پھر کہتے ہیں جائے بھاڑ میں یار، کوئی اتنا بھی گشت نہیں تیار ہوتے، میرا کیا نقصان ہے؟ نہیں میرے محترم دوستو، اس ایک آدمی کا نقصان اس کا نقصان نہیں، واقعتاً ہمارا نقصان ہے۔ یعنی اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے غصے والے تھے، لیکن جتنے غصے والے تھے اتنے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رحم دل تھے، اور ایک ایک آدمی ان کے یہاں قیمتی تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی ایک ایک آدمی قیمتی تھا، ایسے نہیں تھا۔ ایک کافر ہے، کافر، اس کو صحابہ گرفتار کر کے لے آئے۔ جب لے آئے، حکم بن کسان اس کا نام ہے، اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور اس سے بات کرنے لگے، دعوت دینے لگے۔ حضور دیکھیں نا، ہمارے اندر کیا فرق ہے؟ ہمارے اندر فرق یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پہلے ادھر کی گپشے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، یعنی باقی چیزوں میں ہم گھنٹوں کے گھنٹوں لگے رہیں، پرواہ نہیں ہوتی، لیکن کسی کو دعوت دے، پھر تھوڑی دیر میں جو نا وہ گھڑی دیکھنے لگتے ہیں کہ جی کتنا ٹائم ہو گیا، بیان شروع ہوا ہے کتنا ٹائم ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، صحابہ کے ہاں وہ وقت قیمتی تھا جو وقت اس میں اللہ کی دین کی بات میں لگ رہا ہے، باقی وقت قیمتی نہیں تھے۔ تو ان کا جتنا بھی وقت لگا ہوتا تھا، جتنا بھی وقت لگ رہا ہوتا اللہ کی دین کی بات میں، وہ خوش ہوتے تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں ان کو، اور کافی وقت لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا دانی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، مجھے چھوڑ دیں، ان کی گردن اڑاؤں، یہ منافق کہاں اسلام میں داخل ہوتا۔ غصے والے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک ایک شخص قیمتی، کفار قیمتی، کفار پر اتنی محنت ہو رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا مقصد ہر آدمی کو جہنم سے بچا کے جنت کے راستے پر ڈالنا تھا، اور ہم سب کی زندگی کا مقصد بھی یہ ہے۔ تو جب کافی دیر ہو، انہوں نے یہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور چلتے رہے، بات کرتے رہے، بات کرتے رہے، بات کرتے رہے، خلاصہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھی مجھے سوچا ہی کہ بھی تمہیں کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے، تھوڑی دیر پہلے اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ آدمی جہنم میں چلا جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک ایک مسلمان قیمتی تھا، ایک ایک کافر قیمتی تھا، ایک ایک کافر کو جنت میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصاً علی ہدایت الناس اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرص کرتے تھے کہ ہر آدمی کیسے ہدایت پر آئے گا۔ آج اگر یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے، اور ہم بھی ہر آدمی کو بس جس کو جس حال میں بھی دیکھیں
اس کے بارے میں سوچ ہو کہ بھئی یہ سیدھے راستے پر کیسے آئے گا، اوہو اس کا کتنا نقصان ہوا۔ مثال کے طور ایک آدمی سے نماز چھوٹی، مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ کہنے لگے ایک آدمی ایک ڈبے میں ایک جماعت ہوتی ہے، 100 آدمی مثال کے طور اس ڈبے کے اندر ہے نا، 10 جماعت والے ہیں اور 90 جو ہے دوسرے ہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے، یہ 10 جو ہے نماز پڑھتے ہیں، باقی 90 نماز نہیں پڑھتے ہیں، جی ٹرین ہے جی، ہے نا۔ کہتے ہیں جو 10 تبلیغ والے ہیں نا، یہ بھی جب نماز پڑھ کے اپنی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھی دیکھو 90 نے نماز نہیں پڑھی، ان کا کتنا زبردست نقصان ہوا۔ یہ جو چیز ہے نا، یعنی ہر مسلمان کے بارے میں دل کے اندر غم کا لگ جانا، اس پر اللہ رب العزت جس آدمی کے دل میں یہ غم لگ جاتا ہے اللہ اس سے دین کا کام لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم تھا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، فرمایا تمہاری جان ہی نہ چلی جائے حسرتوں کے اندر کہ بھئی لوگ کیسے کیوں ایمان میں داخل نہیں ہو رہے۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ صحابہ کے دلوں میں تھی۔ صحابہ کے دلوں میں اپنے ایک ایک مسلمان بھائی کی فکر تھی، ایک ایک دو۔ آج تو ہماری جو کسی سے دوستی ہوتی ہے نا، ہم اس کو دعوت نہیں دے سکتے ہیں، ہے نا، کہ یار یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہے گا بھئی ہر ٹائم تو اسی میں لگا رہتا ہے۔ اور صحابہ کے ہاں جس کے ساتھ دوستی ہوتی تھی اس کو اپنے رنگ میں الرجل علی دین خلیلہ، فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ آدمی کیسا ہے، فرمایا فلینظر الی من یخالل، فرمایا اس کے دوست کو دیکھو وہ کیسا ہے، جیسے دوست ہے ویسے یہ بھی ہے۔ تو وہ جو صحابت ہے نا وہ ابو الوقت ہے، ایک ہوتا ہے ابن الوقت، ایک ہوتا ہے ابو الوقت۔ ابن الوقت اس کو کہتے ہیں کہ جو جس ماحول میں جائے نا اسی کی طرح کا ہو جائے، اور ایک کہتے ہیں ابو الوقت۔ ابو الوقت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں جائے وہاں کے لوگوں کو اپنے مزاج کے تابع کر دے، وہاں کے لوگوں کو اپنی طرح بنا لے۔ تو صحابہ جہاں جاتے تھے نا وہاں کے لوگوں کو اپنی طرح بناتے تھے، جہاں گئے ہیں وہاں جا کے ان کے جانے سے ایسے تیزی سے اسلام پھیلا ہے کہ کوئی حد نہیں۔ اور بھائی ہمارے ہاں تو اب ماشاءاللہ سارا اسلام ہی اسلام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کے اندر اعمال کی سستی ہے، چاہے وہ تبلیغ کے اعتبار سے ہو چاہے اور دینی اعتبار سے ہو، ہمارے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے، ہمارا رنگ اس پر نہیں چڑھتا بلکہ ہمارے اوپر ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی ہمارا رنگ اس پر چڑھتا۔ جو آدمی کسی بھی اس طریقے سے سستی کر رہا ہے، 4 مہینے لگایا ہوا ہے، اس کے باوجود اعمال میں نہیں جوڑ رہا ہے، کس طریقے سے وہ اعمال میں جوڑنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں ابو الوقت۔ ایک محلے کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے پرانے ساتھی ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ایک جاتا ہے 4 مہینے لگاتا ہے اور ماشاءاللہ اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، کچھ ہی دیر کے اندر دیکھتے ہیں اسی مسجد کا کام اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ کوئی حد نہیں۔ یہاں ہم جو 24 گھنٹے کا مذاکرہ ہوتا ہے اس میں دیکھتے ہیں بعض علاقوں سے ماشاءاللہ کوئی ایک نیا آدمی ہوتا ہے اور اس نے جا کے 4 مہینے لگائے، ایسے فکر مند ہوتا ہے، جب اس کی مسجد کے ساتھی اور 20 ساتھی ایک آدمی لے کر آتا ہے۔ اور بھئی اگر فکر نہ لگی ہوئی ہو تو بیرون کے سفر بھی کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کے باوجود مسجد سے اکیلے آ رہا ہوتا ہے یا 2 آ رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ بھئی وہ اپنے ساتھیوں کی فکر کرنے والے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے نا وہ یعنی جو ہے ان کو ترغیب دی، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا جب اس نے مال کی وجہ سے کہنے لگا، انہوں نے کہا بھئی بات سنو، میرا جتنا مال ہے نا اس میں سے آدھا تم لے لو، لیکن یہ ہے کہ مت جاؤ، یہ غدر کریں گے اور تمہیں پھر اسلام سے پھیر دیں گے۔ وہ پھر بھی کہنے لگا مجھے جانا ہی جانا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا اگر تمہیں جانا ہی ہے تو دیکھو میری یہ اونٹنی ہے،
یہ رفتار میں خوب تیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مالک کی فرما بردار اور مطیع ہے. مالک جو کہتا ہے اس کے مطابق فوراً چلتی ہے. تم ایسا کرو، میری یہ اونٹنی لے لو، اور اگر تمہیں ان سے غدر محسوس ہو تو اس پر بیٹھ کے واپس آ جانا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب آپ خود سوچیں، اپنی اونٹنی دے دی، اپنی اونٹنی دے دی کہ بھئی یہ اس کا نقصان نہ ہو جائے. اگر ہمارے دلوں کے اندر اتنی ہی تڑپ اپنے محلے میں، یہ جو 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھی ہیں، ان کی اتنی تڑپ پیدا ہو گئی، کوئی ایک ساتھی بھی نہیں رہے گا، سب جوڑ میں جانے والے ہوں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ تو چل پڑے، حضرت عمر مدینے آ گئے اور یہ واپس تینوں کی تینوں واپس مکہ چل پڑے. اب جب چل پڑے تو راستے میں جو ہے ابو جہل نے اس سے کہا کہ یار یہ جو میرا جو اونٹ ہے یہ تو بالکل سست ہو گیا اور تمہاری اونٹنی بڑی تیز ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم اپنے پیچھے مجھے اپنی اونٹنی پر بیٹھا دو. اس کو کیا پتا تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب جب دونوں نے اونٹ بیٹھائے نا تو وہ 2 تھے، یہ اکیلے تھا. خلاصہ یہ کہ دونوں نے اس پر جپٹا مارا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور تشدد کیا اور اس کو اسلام سے کفر کی طرف پھیر دیا. اب دیکھیں ہمارا مزاج دیکھیں اور صحابہ کے مزاج دیکھیں. اب اگر ہمیں یہ بات پتہ چلتی نا تو ہم کہتے جائے بھاڑ کے اندر، جب میری بات نہیں مان رہا تھا تو ایسے ہی تو ہونا تھا اس کو. لیکن صحابہ کی یہ بات نہیں ہوتی تھی. صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ایک آدمی جب اسلام سے کفر کی طرف مڑ جائے تو اس کے بعد مرتد ہو جائے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی. کہنے لگے کرتے کرتے ایک آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا کہ اللہ فرماتے کہ تم کہو کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی مرتد کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے. تو کہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت جو ہے کسی چیز پر لکھی اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ اس کے پاس مکہ بھیج دیا. یہ دیکھیں یہ فکر ہے اپنے ساتھیوں کی. اگر ہمارے اندر اتنی فکر پیدا ہو گئی نا اپنے ساتھیوں کی، ہمارا کوئی ساتھی کسی بھی عمل سے نہیں رہے گا. آج اللہ معاف کرے ہمارے اندر کچھ ایسی کمزوری آ گئی ہے. بڑے بڑے علاقے، ایک گاؤں میں 500 سے لے کر 600 700 یعنی ایسے گاؤں ہیں جس میں ہزاروں کے اعتبار سے پرانے ساتھی ہیں، 4 ماہ والے ساتھی ہیں، اور اس کے باوجود کتنے جاتے ہیں کتنے نہیں جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. تو اگر ہم اپنے اس میں فضا بنا لیں، اور جب یہ فضا بنتی ہے نا اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے نہ جانے کا ارادہ ہو وہ بھی چلا جاتا ہے نا. جب جو ہے نا وہ فضا نہیں ہوتی ہے اور فضا نہیں بنائی جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن کے ارادے ہوتے ہیں یہ بھی رہ جاتے ہیں. اب اگر یہ جو کچھ دن ہیں اس کے اندر اگر ہم نے اپنے علاقوں کے اندر فضا بنا لی، دیکھیں آپ خود سوچیں، وہ کیا کہتے تھے کہ بھئی عمر کا گدھا مسلمان ہو جائے گا لیکن عمر مسلمان نہیں ہوگا. لیکن جب فضا بن گئی، ہدایت مل گئی. ابو سفیان جیسا آدمی اور وہ ہندہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی تھی، اس کو بھی ہدایت مل گئی. جب فضا بن گئی تو وہ بھی بغیر ہدایت کی نہیں رہے. یہ جو فضا ہوتی ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. فرمایا میں نیکوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں ہوں نہیں، شاید کہ اللہ رب العزت مجھے انہی میں سے بنا دے. تو اگر ہمارے علاقوں کے اندر فضا بن جائے گی، جوڑ کی فضا بن جائے گی،
تو ایسے ایسے ساتھی جن کے دلوں میں یعنی بالکل ارادہ نہیں تھا وہ بھی تیار ہو جائیں گے۔ پھر میرے محترم دوستو، جن کے دلوں کے اندر یہ بات ہوگی نا کہ بھئی ہر ساتھی ہر پرانے ساتھی کو جوڑ میں جانا چاہیے، اب وہ اس وقت یہ نہیں کہے گا کہ جی پہلے کہاں تھے، ہم جب فلائنگ کوچ کا بندوبست کر رہے تھے اس وقت تم کہاں تھے، اب تو ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں رہی۔ نہیں، جس کے دل میں فکر ہوگی یہ کہے گا جی بیٹھ جاؤ، میری سیٹ پر تم بیٹھ جاؤ، تم چلے جاؤ، میں اپنے بندوبست کر لوں گا۔ آخر تک کسی بھی ساتھی کو غیر اہم نہیں سمجھنا، کسی ساتھی کو مایوس نہیں کرنا۔ جی بالکل تم پہلے نہیں آئے لیکن کوئی بات نہیں ہے، دیر آیا درست آیا، اس کو بھی وصول کرنا، اس کو بھی وصول کرنا، اور ان سب کے جانے میں اپنی نجات کو سمجھنا۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ آیت لکھی اور اس کو بھیج دی۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ آیت میرے پاس آئی، تھے تو عرب، آیت کا ترجمہ بھی سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود سوچتے تھے، کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو میرے دوست نے یہ جو آیت بھیجی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس کا مطلب سمجھا دے۔ کہتے پھر اللہ رب العزت نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ بھئی یہ آیت تو تمہارے لیے اتری ہے، یہ آیت تمہارے لیے اتری ہے، اور اللہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ اب اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ بھئی ظلم تو میں نے کیا، اسلام کے بعد مرتد ہوا، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اب بھی تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کہنے لگے جیسے یہ بات میرے ذہن میں آئی نا، وہیں سے جو ہے سواری پر بیٹھا اور سیدھا پھر مدینے آیا اور پھر اسلام میں داخل ہوا۔ میرے محترم دوستو، اس میں کتنی بڑی قربانی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے ہی بنا دیں، اپنے سارے ساتھیوں کی فکر کرنے والے، اپنے سارے ساتھیوں کو وصول کرنا، اپنے سارے ساتھیوں کو جوڑ میں لے کے جانا، اس کے لیے علاقوں میں فضا محنت کرنا، اور یہی اس وقت سب سے اہم تقاضا ہے۔ اس میں ہمارے نئے بھی لگے، اس میں پرانے بھی لگے۔ ہمارے جو نئے ساتھی ہیں جن کے 4 مہینے نہیں لگے، یہ 4 مہینے والوں پر محنت کرنے والے ہو، 4 مہینے والوں کو جوڑ میں بھیجنے والے ہوں، اور اس طریقے سے جو 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں وہ تو سیدھی سیدھی دعوت دے سکتے ہیں کہ بھئی میں بھی جا رہا ہوں، تم بھی چلو، تاکہ میرے محترم دوستو ہمارے علاقے کے اندر بھرپور محنت ہو۔ اور بھائی جوڑ میں جائیں گے، وہاں انشاءاللہ بڑوں کی باتوں کو سنیں گے، اس کا اپنا اثر ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی انسان ان باتوں سے متاثر ہوتا ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی قربانی ہے، اور جو ہے نا وہ ہے یعنی جو اللہ رب العزت مثال کے طور مال ہے لگے گا، اس پر اللہ رب العزت بدل دیں گے۔ ایک ایک روپے پر اللہ رب العزت قیامت کے دن جو کچھ دیں گے نا، جو ہمارا اللہ کے راستے میں لگا ہوگا، انسان کہے گا اوہو یہ تو بہت کم میں نے لگایا، میرا تو سارا مال ہی اللہ کے راستے میں لگنا چاہیے تھا۔ جو ہمارے اوقات لگے اللہ کے راستے میں لگے، اب ہم وہ جو اوقات ہمارے اللہ کے راستے میں نہیں لگے ہوں گے اس کا ہم افسوس کریں گے کہ بھئی یہ کیسے لگتے۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اتنی لمبی جو بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ بھئی یہ کچھ دن ہے، اب ان دنوں کے اندر یہ نہ ہو کہ جی ہمارے جو 2.5 گھنٹے ہیں وہ تو عصر سے عشاء ہوتے ہیں، اور عصر سے عشاء وہ ملتا نہیں ہے، ہم جاتے نہیں ہیں، نہیں، بلکہ ہمارا جو بھی ساتھی جس وقت بھی ملے اس کو ہم وصول کریں، اس کو جوڑ میں بھیجیں، اور اس کے لیے بھرپور محنت کی جائے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات جو آئے ہوئے ہیں وہ تو ویسے بھی ضرور جائیں گے، جو ہمارے ساتھی نہیں آئے، ہر محلے کے اندر بے شمار ساتھی ہیں 4 ماہ والے، ان سب کو وصول کیا جائے، ان سب کی بھرپور محنت کی جائے، اور اس کے لیے میرے آپ حضرات میں سے کون کون تیار ہوں گے؟
جوڑ میں خود جانے کے لیے جو تیار ہوں وہ تھوڑا سے زیارت تو کروا لیں جی.